وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انس بن مالک کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ فرما رہے تھے ان اللہ قال، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں آزماتا ہوں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں کے ساتھ یعنی آنکھوں کے ساتھ، پھر وہ صبر کرتا ہے، اوستہ منہم الجنۃ، تو میں ان دونوں کے بدلے اس کو جنت عطا کرتا ہوں. مراد تھی دونوں آنکھیں، اور اس حدیث کو دوسری سند سے بھی بیان کیا گیا ہے. آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے جس سے انسان حسین چیزوں کا منظر دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، بہت سے سبق سیکھتا ہے، اور اس سے بھی انسان کے دل پہ گہرے اثرات پڑتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی کو اس نعمت سے محروم کر دے تو اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت ہے. اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنت پانے کے لیے نابینا ہونے کا سوال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صحیح حدیث سے یہ دعا ملتی ہے اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا. اے اللہ ہمیں ہماری سماعت، ہماری بصارت اور ہماری قوت سے مستفید کر دے اور اسے ہمارا وارث بنا دے. لیکن یہ کہہ سکتے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، یعنی نابینا کیے بغیر ہی تو ہمیں جنت عطا کر دے. یعنی جنت اندھا ہوئے بغیر حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ جنت میں جانے کے کئی اسباب ہیں، کئی کام ہیں جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، حبیبتیہ کا لفظ آنکھوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں انسان کی بہت پیاری چیزیں ہیں، انسان کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتی ہیں اور انسان کے محبوب اعضاء میں سے ہے، اور اس کی قدر و قیمت اس سے پوچھی جا سکتی ہے جو نابینا ہو. اور صبر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے ثواب کی امید رکھے اور آنکھوں کے نہ ہونے کا شکوہ نہ کرے، اور نہ ہی بے چینی اور بے قراری کا اظہار کرے. بے چینی کا اظہار، بے قراری کا اظہار، کمپلینٹس، یہ صبر کے خلاف ہے. یعنی صبر کے خلاف صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان چیخے چلائے، یعنی بیزاری کا رویہ اختیار کرنا جو ہے، چڑچڑا پن اور ہر ایک کے ساتھ ناراضگی، ڈانٹ ڈپٹ، یہ سب کچھ بے صبری کے ضمن میں آتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیماری کی آزمائش سے انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے.